مل کر باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی معطر کریں زبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین اوزلنا من حاج الیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخیر الاولیاء وعلی الازکیاء رحمتا للعالمین سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد خاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین میامین المنتخبین المجتنبین المظلومین خصوصاً علی صاحب الزمان بقیت اللہ فی العالمین وبعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مل کر باور درود بھیجیں مومنین اکرام، خدائے بزرگ و برتر کی بے عیب منزہ بابرکت کتاب جو جہالت کے اندھیروں سے نکال لیتی ہے اور حسن یہ ہے کہ لا کر مولا حسین کے در پہ ڈال دیتی ہے۔ بڑی مہربانی۔ نبی ہے شہر علم علی اس کا باب ہے۔ توجہ ہے اور اس کتاب کی وہ آیہ مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جو انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد بتا دی۔ توجہ، یعنی جو بھی انسان پیدا ہوا، آپ جو چیز بھی بناتے ہیں، یہ سپیکر بنایا کسی کام کے واسطے، میز بنائی کسی کام کے واسطے، اللہ نے جن اور انسان بنایا وہ مقصد اس آیت میں ظاہر فرمایا۔ بڑی مہربانی، توجہ ہے۔ اور حسن کیا ہے کہ وہ مقصد ظاہر بھی فرما دیا، حضور نے قدم قدم پر اشارے کر کر کے دکھا دکھا کر سمجھا بھی دیا۔ بڑی مہربانی اگر میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ اور آیت ہے یہ سورہ زاریات کی جو 51 نمبر سورت ہے، اور اگر بسم اللہ کو شامل کرو تو 57 نمبر آیت ہے، اور 57 کو اگر آپس میں جمع کرو 7 اور 5 12 بنتا ہے۔ بڑی مہربانی، توجہ ہے جی۔ اور 5 اور 1 6 بنتا ہے، اور 6 کا بھی ایک راز ہے جو
افضل شاہ صاحب جانتے ہیں، تو یہ آیہ مبارکہ ہر شخص کو تقریباً یاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، اور نہیں خلق کیا ہم نے جنوں کو، وَالْإِنسَ، اور نہ ہی انسانوں کو۔ اس نے کہا بات یہ ہے، ہمیں حکم ہے یہ کنبہ آسانی سے نہ آئے، تڑپتا ہوا آئے، روتا بلکتا ہوا آئے، یہ کنبہ آسانی سے یہاں نہ پہنچے، تکلیفوں میں ہو کر گزرتا ہوا آئے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جس کو بھی مارتے ہیں نا صرف اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اس بچی کو مارتے ہیں ایک ایک بھی تڑپتی ہے، نیزوں پر سر تڑپتے ہیں، صحرا میں لاشیں تڑپتے ہیں، اس کے اوپر سب تڑپتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مارتے ہیں۔ عزاداروں کھاتی کھاتی تازیاں نے کھاتی ہوئی بی بی چلتی چلتی اسکلان کی وادی میں پہنچی۔ جب پہنچی کہتے ہیں ایک مقام پہ جہاں اونٹ بٹھائے نا، وہاں سے جب اونٹوں کو کھڑا کیا اور جلدی چلنے کا ارادہ کیا، اونٹوں نے کچھ سستی دکھائی، تو ایک ظالم نے اونٹ کے تازیانہ مارا۔ تازیانہ مارنا تھا، سامنے اونٹ کا مالک کھڑا تھا، کرائے کا اونٹ تھا، سامنے اونٹ کا مالک کھڑا تھا، دوڑ کر آیا، آ کے اس کا گریبان پکڑ لیا، گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اتنی زور سے تازیانہ میرے اونٹ کو مارا، تو کیا سمجھتا ہے میرا اونٹ حسین کی سکینہ کی طرح بے وارث ہے؟ کیا میرے اونٹ کا وارث نہیں ہے؟ میں اس کا وارث ہوں۔ اب اگر تو نے تازیانہ مارا میں تیرے تازیانہ ماروں گا۔ یہ فکرہ سننا تھا۔ روتی ہوئی اپنے بھیا کے پاس آئی، بھیا کے پاس آ کر کہتی ہے بھیا بھیا اونٹ کے وارث نکل آئے، رسول کی اولاد کا کوئی وارث نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے میں مارتا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلبون۔